واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، نماز کے لیے دن بھر میں 5 دفعہ اذان کہی جاتی ہے اور جمعے والے دن یہ اذانیں 6 ہوتی ہیں۔ اذان کا لفظی ترجمہ ہے اعلان۔ مقصد تو اس کا یہی ہے کہ اہل اسلام کو یہ بتایا جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور اس کے لیے سارے کام کاج، دھندے، مصروفیات، کاروبار، مشغولیات چھوڑ کر مسجد میں پہنچو۔ لیکن یہ جو اذان ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، ان میں سے بھی ہر لفظ اپنی جگہ پہ ایک پیغام ہے۔ ساری اذان تو اعلان ہے نا کہ مسجد میں آؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن اس کے جو اپنے الفاظ ہیں سارے، وہ بھی ایک پیغام ہے، ان میں بھی ایک میسج ہے، ایک بات ہے، ایک پورا مضمون ہے۔ تو ان میں سے ہی 6 بار اذان میں کہا جانے والا ایک جملہ ہے، اس کی طرف سوچنے کی دعوت دینی ہے آج کے تھوڑے سے اس وقت میں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، آپ کو معلوم ہے ہر مسلمان کو کہ اذان کے بعد جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، جس کو تکبیر کہتے ہیں یا اقامت کہتے ہیں۔ تو اذان میں پہلے 2 دفعہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں اور آخر میں جا کے پھر یہی الفاظ 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ ایک اذان میں 6 دفعہ ہو گیا اور دن بھر کی 5 نمازوں میں کتنی بار ہو گیا جی 30 مرتبہ۔ اور پھر تکبیر بھی، جس نے اذان سنی ہے، اللہ کی توفیق سے مسجد میں آیا ہے تو اس نے تکبیر بھی سنی ہے، تو 30 دفعہ دن میں پھر اس نے وہی الفاظ سنے۔ کتنی بار ہو گئے؟ 60 بار ایک دن میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ساری کائنات سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اہم ترین پیغام ہے کہ بڑائی اور کبریائی صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ یہ 60 دفعہ ایک دن میں پیغام دیا جاتا ہے مسجد میں سے، اللہ کے جہاں عبادت کی جاتی ہے اس گھر سے 60 دفعہ یہ پیغام ایک دن میں دیا جاتا ہے کہ بڑائی اور کبریائی صرف ایک اللہ کی ذات کو جچتی ہے اور کسی کو نہیں، زیب ہی نہیں دیتی۔ 60 دفعہ دہرایا جانے والا پیغام ایک طرف، اور معاشرے میں پائے جانے والے رویے وہ دیکھیں، کوئی دولت پر تکبر اور غرور کر رہا ہے یا نہیں؟ اور کوئی طاقت پر غرور اور تکبر اور اپنی بڑائی کے اعلان کر رہا ہے، مسلمان ہے۔ اور کوئی اپنی ذات اور فیملی اور کاسٹ پر اتنا غرور کر رہا ہے کہ باقی لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے۔
کوئی اپنے عارضی اور فانی اور بالکل غیر معتبر اقتدار کی وجہ سے اتنا تکبر اور غرور کر رہا ہے کہ یہ لفظ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے کہ وہ تو کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا، اتنا غرور۔ پیغام 60 بار کہ کبریائی اور بڑائی صرف ایک اللہ کی ذات کو جچتی ہے، اور رویہ انسانی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، فانی چیزوں پر، زوال پذیر چیزوں پر غرور، تکبر، بڑائی اور شیخیاں اور اتنی اونچی اونچی باتیں اور بڑے بڑے بول کہ انسان سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اسی کو ختم کرنے کے لیے یہ پیغام تو تھا ہی جو میں نے عرض کیا، لیکن رب العالمین انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ ذرا اپنی تخلیق پہ غور کر۔ سورۃ الطارق ہے 30ویں سپارے میں، فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو چاہیے غور کرتا رہے، فکر کرتا رہے، سوچتا رہے کہ تخلیق اس کی کس چیز سے ہوئی ہے۔ وہ غرور کا کیڑا ختم کرنے کے لیے، وہ تکبر کا سریہ گردن سے نکالنے کے لیے اللہ نے یہ کہا، فرمایا کہ انسان اپنی پیدائش کے سارے مراحل سے، جن مراحل سے گزر کے دنیا میں آتا ہے، خلق من ماء دافق، پھر خود فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک ٹپکتے ہوئے پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ کہ تکبر کا سر کچلنے کے لیے اللہ نے یہ مناظر اور یہ مراحل قرآن میں ذکر فرمایا۔ وہ پانی کے جز جو کپڑے پہ لگے تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے، تو سب کی تخلیق اس سے ہوئی، اور پھر اسی کیڑے کو ختم کرنے کے لیے جس سبب سے انسان اتراتا ہے اور اکڑتا ہے، اس سبب کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ مثلا ذات پات ہے، قرآن حکیم خاموش نہیں ہے اس سلسلے میں۔ 26ویں سپارے میں فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، کہ یہ کاسٹ، یہ قبیلے، یہ ذاتیں ہم نے بنائی ہیں، بنائی اللہ نے ہی ہے، لیکن اسی اللہ نے جس نے یہ بنایا ہے اور بتایا ہے، اسی نے بتایا کہ میں نے بنائی کیوں ہے۔ فرمایا لِتَعَارَفُوا، صرف تعارف کے لیے ہے، صرف پہچان کے لیے ہے، تکبر اور بڑائی کے لیے نہیں ہے۔ مال ہے، یہ بھی ایک تکبر کا بہت بڑا سبب ہے۔ قرآن حکیم بھرا پڑا ہے مال کی حیثیت، دولت کی حیثیت، اور دنیا کی وقعت بتاتا ہے کہ کیا ہے۔
متاع الغرور کبھی کہتا ہے دھوکے کا سامان ہے، کبھی کہتا ہے متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے۔ تو تفصیل میں جائے بغیر میں اشارے کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم نے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کتنی واضح ہدایات دی۔ اور غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور اس کے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو مال کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے، کیا صرف اسی کو مال ملا ہے؟ یہ دعوت فکر ہے، سوچنے کی دعوت۔ جو اپنی ذات کی بنیاد پہ بڑا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، کیا اور کوئی ذات والا دعوے دار نہیں ہے کہ میری ذات بڑی ہے؟ یہ کاسٹ، ذات میں نے کاسٹ۔ اور جو اقتدار یا اختیار کی بنیاد پہ یہ کام کر رہا ہے، بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہا، کیا اسی کو ملا ہے صرف؟ یہ ایک ایک سوال سارے اسباب پہ میں نے لگایا۔ اور پھر دوسرا سوال، انہی سارے اسباب پر اس میں جوانی بھی آتی ہے، وہ بھی بڑی مستانی ہوتی ہے اور بڑی طوفانی ہوتی ہے، باپ کو بھی بندہ باپ نہیں سمجھتا، ایسی طوفانی اور مستانی ہوتی ہے، وہ بھی حسن بھی ہے، جسمانی قوت اور طاقت بھی ہے۔ سارے اسباب پہ اسی انداز سے غور فرماتے جائیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر مال کی وجہ سے سریا آیا ہے گردن میں تو کیا یہ ہمیشہ رہے گا؟ اگر اقتدار اور اختیار کی بنیاد پہ سریا آیا ہے گردن میں اور تکبر ہے، اور بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہا، تو کیا یہ ہمیشہ رہے گا؟ تو یہ ساری چیزیں فنا ہو جانے والی، جوانی بھی نہیں رہتی، اور دولت وہ تو ہے ہی چیز ایسی کہ وہ آئی ہی تیرے پاس تب ہے جو کسی سے نکلی ہے۔ اسے تو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا قرآن مجید بھی کافی مواد موجود ہے، وقت کم ہے، اور ایک حدیث مبارکہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سمجھانے کے لیے اسے تو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ کنجری ہے، آج اگر تیری جھولی میں ہے تو یقیناً کسی اور کی جھولی سے نکل کے آئی، اور یہاں بھی نہیں رہنی، اس نے کہیں اور جانا ہی جانا ہے، ڈھلتا سایہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیں کہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں اس ساری کائنات کی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اور پیارے ارشاد کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر ہوتی اس کی وقت اتنی اور اتنی حیثیت ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ بھی یہاں سے بھرنے نہ دے۔ تو یہ سارے اسباب بالکل عارضی ہیں جن کی بنیاد پہ انسانی گردن میں سریا آتا ہے، اور اسی کو پھر دور کرنے کے لیے آپ اس گفتگو سے اندازہ لگائیں کہ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے، اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے وہ اذان سے لے کے کتنا اہتمام کر رہے ہیں اللہ کہ یہ ختم ہو انسان سے، یہ بڑائی، یہ تکبر، یہ غرور اور یہ کبریائی ختم ہو۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ رب العالمین متکبرین کا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے بھی تکبر کیا ہے ان میں سے کچھ کا ذکر فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، اور پھر انجام بتلاتے ہیں۔
کہ انہوں نے بھی بڑے بول بولے تھے اور بڑا اونچا سر کیا تھا، انہوں نے بھی رہتی دنیا تک آنے والے انسان غور کرتے رہیں کہ ان کا بنا کیا، تو ان میں سے ایک ہے شیطان۔ قصہ سارا آپ نے سنا ہوا ہے، قصہ آدم و ابلیس جسے کہتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا کہ اس نے بھی بڑے بول بولے تھے، اونچا ہو کے وہ آیا تھا۔ قرآن حکیم میں کئی جگہ ذکر ہے، میں صرف 2-4 آیات کا تذکرہ کر دیتا ہوں، مضمون آپ کے سامنے آ جائے گا۔ فرمایا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرمایا سارے فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تھوڑے تھوڑے لفظ میں اندر سے چھوڑ رہا ہوں تاکہ مضمون تک ہم پہنچے وقت کے اندر اندر۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، پروردگار عالم نے پوچھا، میں نے کہا ہے کیوں نہیں کیا تو نے؟ میرا حکم، آرڈر میں نے دیا ہے۔ قال انا خیر منہ، یہ ہے بڑا بول۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہے؟ اپنی تخلیق کی طرف چلا گیا۔ وہ سارے مضامین، مال و دولت کی وجہ سے تکبر، برادری کی وجہ سے تکبر، ذات پات کی وجہ سے تکبر، وہ سارے ذہن میں رکھی۔ وضاحت دینے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کا کام ہے نیچے رہنا، آگ کا کام ہے شعلے کی طرح اوپر جانا، اس وجہ سے میں نے نہیں سجدہ کیا۔ تو رب العالمین نے فرمایا انجام پہ نظر رکھنا۔ 2-3 لائنیں میں پھر چھوڑ رہا ہوں۔ فرمایا فخرج انک من الصاغرین، یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا، انک من الصاغرین، صاغر اصغر کہتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا میں بڑا ہوں، تو پروردگار عالم نے فرمایا انک من الصاغرین، اور پھر دھتکارا جانا اللہ کی بارگاہ سے، سارے مضامین آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے۔ تو یہ انجام بھی بتلایا اللہ نے ان لوگوں کا یا ان ہستیوں کا جنہوں نے تکبر کیا ہے۔ اسی طرح فرعون کا ذکر ہے، اس نے بھی بڑا بول بولا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بڑا اور سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ نیل کے پانی میں اللہ نے اسے غرق کیا، اور قرآن کی سچائی اور اسلام کی سچائی کی دلیل کے طور پہ آج بھی وہ اس کا مجسمہ موجود ہے۔ رب العالمین نے خود بتایا قرآن مجید میں کہ ہم نے اسے اولین و آخرین اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنایا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ساری گفتگو کا یہ ہے کہ یہ اسباب تکبر فانی اور عارضی ہے، اور قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ خطبہ میں تلاوت کی ہے اس کا بھی ترجمہ کر دوں۔ یہ 15واں سپارہ ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان زمین میں اترا کر،
چوڑا ہو کر اور غرور کے انداز میں نہ چلا کر. بازاروں میں اس طرح چلنا جس سے تکبر جھلکتا ہو، ایسے بولنا جس سے بڑائی کا اظہار ہوتا ہو. فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. نہ تو اپنے ہیبت اور رعب اور دبدبے سے ہماری زمین کو پھاڑ سکتا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ لمبی لمبی گردنیں کر کے تو ہماری ادنا سی بے جان مخلوق پہاڑوں کی بلندیوں تک بھی تو نہیں پہنچ سکتا. کس طرح غیرت دلائی کہ نہ زمین پھٹتی ہے تیرے تکبر سے، کوئی اثر نہیں بے جان زمین کو، تیری کبریائی، بڑائی، تکبر اور غرور کا کوئی اثر نہیں. اور بے جان مخلوق پہاڑوں کو بھی، وہ بھی تیرے تکبر اور غرور اور بڑائی سے مرعوب اور دبدبے میں نہیں آتے. ارشاد پاک پر ہی بات ختم کرتے ہیں تاکہ ساری گفتگو بابرکت ہو جائے. حدیث قدسی ہے، فرمان خداوندی ہے، اور بتایا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، کہ یہ بڑائی میری چادر ہے. جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ ایک دن میں 60 بار مسجد سے یہ پیغام جاتا ہے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. 60 بار یہ پیغام جاتا ہے. تو اس لیے وہی اللہ جو سب سے بڑے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ الکبر ردائی، یہ میری چادر ہے. فرمایا جس نے مجھ سے میری چادر لینے کی کوشش کی، چھیننے کی کوشش کی، بڑا بننے کی کوشش کی، تکبر کی کوشش کی، اسے میں ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑوں گا. اور ارشاد پاک یہ بھی ہے کہ من تواضع للہ، کہ جس نے تکبر چھوڑ دیا، بڑائی چھوڑ دی، اپنی تخلیق پہ نظر رکھی اور اپنی ہستی پہ نظر رکھی، مال و دولت، اقتدار، اختیار، ذات پات، ان سب کے فنا ہو جانے پہ نظر رکھی اور عاجز بن کے رہا، اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی کہ رفعہ اللہ، اس کے درجے اللہ ضرور بلند فرمائیں گے. اور پھر ایک اور ارشاد بھی ذہن میں آیا، وہ بھی عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے اور آپ کے سچے پیغمبر نے فرمایا کہ جس کے دل میں رتی، تھوڑا سا رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، رب العالمین نے اسے جنت میں داخل نہیں کرنا. اللہ رب العالمین اس سے ہم سب کو بچائیں، اور تواضع، عاجزی، انکساری اور جھک جانا اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اس کیفیت پہ ہمارے ذہنوں کو لے آئیں. اللہ عمل کی توفیق عطا